جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم، میں نے آپ کا یہ میسج جو وائس کلپ ہے یہ پورا سنا ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ یہ وائس کلپ بھیج دیا، کیونکہ رومن اردو پڑھنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال مشکل ہوتا ہے وہ پڑھنا۔ آپ نے اچھا کیا کہ یہ وائس میسج جو ہے نا وہ بھیج دیا۔ دیکھیں، میں نے ایک دو ویڈیوز میں ان کے حوالے سے جو بات کی تھی، ان سے اختلاف کی وجہ، اور ان سے یہ بھی کہا، اور اس حوالے سے ان کی پازیٹیوٹی جو بیان کی تھی، وہ بھی ویڈیو میں ابھی آپ کو اس کا لنک بھی سینڈ کر دیتا ہوں۔ اصل میں ون سائیڈڈ میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا، اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ جو ریسنٹلی ایک ویڈیو جو ان کے کلپس کے ساتھ روپے میں نے 16 سے 18 منٹ کی ہے، اب اس میں کیا ہوا ہے؟ پہلے جو حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے جو بات ہے انہوں نے جس طرح بیان کی ہے، اور حدیث میں جس طرح سے بیان ہوئی ہے، کیا آپ دونوں کے فرق کو محسوس نہیں کرتے؟ دونوں کا فرق آپ کو محسوس نہیں ہوتا؟ میں تو صرف اس فرق کو ہائی لائٹ کیا ہے، میں صرف ابھی لیٹسٹ جو ویڈیو ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو 18 منٹ کی ہے حضرت ابو ذر کے حوالے سے۔ پھر دوسری طرف حضرت جو ان کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، اب دو واقعات یہ میرے سامنے آئے ہیں جب میں نے سرچ کی ہے۔ ایک اسلام 360 کا بڑا فائدہ ہو گیا ہے، اس میں کافی سارے ریفرنسز مل جاتے ہیں سرچ کرنے سے۔ تو بہرحال یہ جو حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملی ہے، یہ تو مجھے بائی چانس ہی مل گئی، وہ کتاب صحیح مسلم دیکھتے ہوئے۔ تو اب وہاں پر دو مختلف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی احادیث ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی وہ حدیث ہیں جو میں نے اس ویڈیو کے حوالے سے اس میں اپنے ریکارڈ کروائی ہیں۔ اب دو مختلف موقف ہیں، میرا سوال صرف اس میں یہ ہے کہ وہ موقف اپنی جگہ پر، وہ حدیث اپنی جگہ پر موجود ہیں، میں ان سے ڈینائی نہیں کر رہا، نہ ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ جس کو وہ بیان نہیں کر رہے۔ آخر کیوں؟ وہ بھی تو ایک ہے نا، اس کی کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے اس واقعے کو جو کہ حضرت ابو ذر کے حوالے سے ہی تھا اور اس کو بیان نہیں کیا؟ وہ حالانکہ اس سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ قبول اسلام کا ہی واقعہ لگتا ہے، اور اس میں وہ زمزم کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو۔ اور اینڈ پر جو دو تین ان کے چھوٹے چھوٹے باتیں جو ہے نا وہ ڈالی ہیں، وہ ایک بڑا ہی عجیب طرح کا وہ موقف ہے ان کا کہ حضرت ابو ذر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ دنیا پرستی کی مذمت کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں تو وہ یہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کہ دولت جو ہے وہ رکھنی وہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ احد پہاڑ کے حوالے سے، وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے۔ اور اب ہم اگر فرض کریں کہ اس وقت انہوں نے عمل نہیں کیا، کسی بھی صحابی نے اگر اس حدیث پر جو ان کا زہد تھا حضرت ابو ذر کا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اہمیت اور ان کا جو مقام ہے، وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اور جو ابھی جو ویڈیو میں نے اپنی جو موقف کے حوالے سے کہی ہے، اس میں جو دو آیات کا حوالہ دیا ہے، اب کوئی جرت کر ہی نہیں سکتا، اگر کرے گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا کہ وہ اگر کسی کا مقام جو ہے وہ بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ کے جو بیان کردہ مقام ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں ان کے مقابلے میں کرے گا یا الٹ کرے گا، تو وہ تو پھر ڈینائل کر رہا ہے قرآن کا، اور قرآن کا ڈینائل کرنا تو کفر ہے۔ تو اب وہ جو آخر میں دو یا تین جو چیزیں ڈالی گئی ہیں ان کی انجینئر محمد علی مرزا کی، وہ میرے لیے قابل احترام ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں کہ توحید کے حوالے سے اور جس طرح سے انہوں نے بزرگ پرستی سے لوگوں کو نکالا ہے، اس کی مثال
ملنی ماضی قریب میں کوئی بھی شاید ایسا نہیں ہے کہ جو جس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے اس طرح کا کام کسی اور بندے نے کیا ہو. بزرگ پرستی سے لوگوں کو نکالنا اور توحید کی طرف لے کے آنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور آئی اپریشیٹ وہ ان کا. اور آپ دیکھیں کہ جو میں نے کویسچن آنسر سیشن ان کے ساتھ کیے تھے اس میں پہلے جو سوالات تھے 1 گھنٹہ، اور اس میں بھی وہ زیادہ تر توحید کے حوالے سے ہی تھے، توحید اور بزرگ پرستی کے حوالے سے ہی زیادہ تر کویسچنز تھے اس میں. بہرحال اب وہ جو چھوٹے چھوٹے اینڈ پہ ڈالے ہیں، ایک تو موقف یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا دنیا کے حوالے سے کہ دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے اور سب کچھ خیرات کر دینا چاہیے، اور پھر انہوں نے جو کہا کہ یہ تو پسندیدہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا موقف ہے محترم انجینئر محمد علی مرزا کا. اور یہ موقف جو ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا یہ موقف ٹھیک ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے، اور اس حوالے سے پھر ان پہ بھی لاگو کیجئے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ اس موقف پر پورے اترے ہوئے ہیں. ذرا ان کے حالات زندگی بھی دیکھ لیجئے، اور وہ سارا کچھ ہے، وہ مطلب جس طرح کا زہد وہ حضرت ابو ذر کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں، کیا اس زہد پر کیا وہ خود سے قائم ہیں، اور کیا آپ بحیثیت انسان وہ کر سکتے ہیں؟ اگر ان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، وہ ان کی اپنی ہے، وہ جواب دیں گے. لیکن اگر ہم اس وقت یہاں پر اس موقف کی تائید کر رہے ہیں جو زہد ان کا تھا، اور obviously نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان کا تو میں صرف حضرت ابو ذر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس موقف پر آج ہم میں سے کون ہے جو عمل کر سکتا ہے؟ خود وہ انجینئر محمد علی مرزا بھی عمل نہیں کر سکتے اس پر. اب اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی کہ گورنروں کے وہ وظائف لگ گئے لاکھوں، یا پتہ نہیں جو بھی انہوں نے بولا. اب یہ کیا چیز ہے؟ کیا وظائف لگنا امیر المؤمنین کی اجازت کے بغیر ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہت کس طرح کی، اور اگر ان کی اجازت سے لگے ہیں تو پھر وہ قصوروار ہیں. مطلب ان کا یہی ہے کہنے کا. اب وہ فقرہ آپ ذرا غور سے دیکھیں جو میں نے 2 دفعہ کیا ہے اس کو، وہ عجیب سا ہی معاملہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو آخری کلپ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ وہ بات اگر آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیں، آپ حدیث کے ساتھ اس کو کمپیئر کیجئے کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس طرح کی بات کہی جو وہ بیان کر رہے ہیں، یا حدیث میں کس طرح وہ بیان ہوئی ہے. آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، دونوں کے فرق کو محسوس کریں. اب یہ تو ہے اس لیٹسٹ کلپ کے حوالے سے، اور جو پچھلے کلپس ہیں جو ویڈیوز ہیں ان میں بھی تقریباً اسی طرح ہی کی باتیں ہیں، اور آپ کو شاید ون سائیڈڈ اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ چونکہ ان کی جو پازیٹیو ہیں اس پہ تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ توحید کے حوالے سے، اور جہاں پر وہ اس صحابہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہاں پہ پرابلم آتا ہے، تو وہی ہائی لائٹ ہوتی ہے، اور اس لیے یہ ون سائیڈڈ نظر آتی ہیں. میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ اس کا اظہار کیا ہے کہ ون سائیڈڈ ویڈیوز اسی لیے اب نظر آتی ہیں کہ وہ صرف ایک ہی ٹاپک پر ہیں، اور وہ ٹاپک پر جو موقف ہیں احادیث کے حوالے سے وہ مختلف نظر آتے ہیں. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے کہ وہ جو احادیث ہیں، جو انہوں نے ایک کتاب کا بھی حوالہ دیا تھا، وہ اہل حدیث عالم کی کتاب ہے جیش مغفور اللہم، اس میں جو ریفرنسز آئے تھے میں نے ان کے حوالے سے بھی ویڈیو کی، اور انہی کی کتاب کے تعارف کے حوالے سے. بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا احادیث میں سے ہی میں نے لی ہیں، میں خود سے تو ظاہر نہیں بنا سکتا. جو مجھے مختلف جگہ پر احادیث ملتی ہیں اور اس کا موقف مختلف ہوتا ہے تو وہ پیش ہوتی ہیں.
ادروائز جو حدیث وہ بیان کرتے ہیں اگر ان میں کوئی گڑبڑ ان کا موقع، وہ گڑبڑ سے مراد یہ کہ ان کا اگر کوئی جو بیان کردہ اس سے مختلف ہوتا ہے تو وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ادروائز اگر وہ حدیث بیان کرتے ہیں صحیح اور وہ پورا اس کا جو متن ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے تو پھر اس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. اعتراض اسی صورت میں آئے گا کہ جب آپ حدیث میں جو لکھا ہوا ہے اس کے خلاف ہو یا اپنی مرضی کے بیچ میں ایڈیشن ہوگی